قیامت کب قائم ہوگی؟ لہذا قیامت کے علم کے بارے میں آیات اور احادیث مختلف ہیں، ان میں بظاہر تعارض ہے۔ مثلا سورہ نازعات کی آیت ہے کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا فیما انت من ذکراہا الی ربک منتہاہا۔ سمجھ آئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے قیامت کی بات پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے ذکر سے کیا واسطہ؟ اس کے علم کی انتہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے ہے کہ قیامت کس وقت قائم ہوگی، اس کی انتہا کو اللہ جانتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ اعراف کی آیت ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمھا عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ اس کی تلاش میں نکلا ہوا ہے کہ وہ اس کی خبر پوچھتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، تو اس کی خبر خاص اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ اسی طرح آیات ہیں یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمھا عند اللہ۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے لوگ قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں، کہہ دو اس کا علم نہیں ہے کہ کب ہوگی۔ اب یہاں جو سوال ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیا قیامت کے وقوع کا علم نبی علیہ السلام کو ہے یا نہیں ہے؟ تو لہٰذا ایسی آیات ہیں جس میں علم قیامت کی نفی ثابت ہو رہی ہے۔ اس کے برعکس احادیث میں نبی علیہ السلام نے قیامت کا دن، یعنی نبی صحیح نے فرمایا کہ وہ قیامت جب قائم ہوگی کو تو جمعہ کا دن ہوگا، 10 محرم الحرام ہوگا، اور قیامت کی تاریخ 10 محرم الحرام کی۔ تو سوال پیدا ہوا کیا احادیث میں اور آیات میں تعارض ہے؟ تو لہٰذا قیامت کے علم کے بارے میں آیات اور احادیث کے اس تعارض میں تطبیق کیوں ہوگی؟ تو لہٰذا اس کا جواب، تطبیق کا پہلا جواب یہ ہے کہ یہ آیات حضور علیہ السلام کو قیامت کا علم عطا فرمانے سے پہلے کی یہ آیات ہیں، کیونکہ اکثر احادیث سے علم قیامت ثابت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کی نشانیاں اور اس کا دن بھی بتا دیا۔ تو لہٰذا جب اللہ نے نہیں دیا تھا تو اس وقت یہ کہا، جب دے دیا تو لہٰذا حضور علیہ السلام کا علم قیامت جو ہے وہ تدریجاً ہے، یعنی آہستہ آہستہ علم قیامت آپ کو عطا کیا گیا۔ اور آخری آیات کے نازل ہونے کے دوران جیسے قرآن مکمل ہوا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو خشک و ترک قرآن میں موجود ہے، تو اللہ نے خشک و ترک ہر شے کا حضور کو علم دیا۔ تو جیسے علم قرآن کے نزول کی تکمیل ہوئی، اس طرح حضور کے علم قیامت اور علم غیب کی بھی کیا ہو گئی؟ تکمیل ہو گئی۔ تو لہٰذا ایک تو حضور کا علم تدریجاً ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، پہلی وہ آیات کہ جن میں قیامت کے بارے میں سوال کرنے والوں کو جواب دینے سے روکا گیا ہے کہ اے نبی ان کو اپنے حال پہ رہنے دو، یہ جو آپ کے پاس طرح طرح کی بجھارتیں لے کر آتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک مخفی معاملہ ہے، لوگوں پر اس کا ظاہر کرنا یہ مشیت الہی کے خلاف ہے۔ لہٰذا لوگوں کو یہ کہو کہ تم قیامت کی تیاری کے لیے کر کیا رہے ہو، تم جو یہ سوالات کرتے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، اگر تمہیں بتا دیا جائے تو یا تو سارے لوگ نیکوکار ہو جائیں گے یا سارے لوگ بدکار ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا جن آیات میں اور احادیث میں حضور علیہ السلام کے علم غیب کی نفی ہے تو اس نفی کا مفہوم جاننا ضروری ہے۔ علم غیب کی نفی کی آیات کے مفہوم کے بارے میں مفسرین نے، محدثین نے، علماء نے، متکلمین نے، علماء علم الکلام نے کہا، پہلی بات کہ اس کی پہلی وجہ علم غیب ذاتی کی نفی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذاتی علم غیب کی نفی فرمائی، علم غیب عطائی کی نفی نہیں فرمائی۔ سمجھ آئی بات؟ نمبر 1۔ نمبر 2، دوسرا یہ بتانا مقصود تھا کہ میرا علم اللہ کے برابر مطلقاً نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا سے۔ تیسری چیز یہ بتائی کہ میرا علم دفعتاً واحدہ نہیں ہے، تدریجاً ہے، ارتقاً ہے۔ تو لہٰذا جہاں نبی علیہ السلام نے چوتھی بات
جہاں خاموشی اختیار فرمائی اس کی وجہ یہ تھی کہ اس بات کا ظاہر کرنا حکمت مشیت خدا کے خلاف تھا، اس لیے مصلحت کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توقف اور خاموش سمجھ آ گئی۔ اب پانچویں وجہ کیا تھی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر بتا دیتے کہ قیامت اس وقت، تو لوگ پھر ہر معاملہ، زندگی کی یہ چہل پہل، یہ رونق حیات، یہ بزم حیات کی چہل پہل نہ ہوتی۔ تو لہٰذا اس پر اللہ رب العالمین نے ایک حکمت کے تحت کیا رکھا؟ پردہ رکھا، اور اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پردہ ہٹا کر دکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقوع قیامت کی نشانیاں، قرب قیامت کی بڑی نشانیاں بھی بتائیں اور چھوٹی نشانیاں بھی بتائیں، اور وہ حضور کی شایان شان کے مطابق ہے۔ اس لیے فاضل بریلوی امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثال کے ذریعے سے کہا کہ اگر اللہ کا علم غیب ذاتی سمندر مانا جائے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب عطائی اللہ کے علم سمندر کے مقابلے میں چلو بھی نہیں، قطرہ بھی نہیں، بعض کل نہیں کہیں گے۔ لہٰذا اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو سمندر مانا جائے تو اولین و آخرین کا علم، سارے نبیوں کا اور پوری دنیا کا علم حضور کے علم کے مقابلے میں قطرہ بھی نہیں، بعض ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو لہٰذا اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام علم غیب کلی جب مخلوق کے اعتبار سے کہیں گے تو کلی ہوگا، جب اللہ کے مقابلے میں کہیں گے تو بعض ہوگا۔ بس۔